ناصر ودليل وعين الهدى تسكنه ورزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله فرجه الشريف نادي عليا مدر العجائب تجدعون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ہوئے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیہ کا وارث زلدناؤں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین نے امت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان کے کردار سے جو احسان فرمایا امت ساری زندگی شکر ادا کرتی رہے شکر ادا نہیں ہو سکتا اللہ کا سب سے بڑا احسان محمد کا زمین پہ بھیجنا بشری لباس پہنا کے نور والے کو زمین پہ بھیجنا یہ سرکار کا ہمارے تک پہنچنا ہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے پھر سرکار نے ہمارے اوپر جو کرم فرمایا وہ بھی کرم ان
انگنت ہے، بے شمار ہے۔ اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، چلنا سکھایا، ہر دنیا کے جو کام ہم سے منسلک تھے وہ سرکار نے ہمیں سکھائے۔ اتنے بڑے احسانات کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ان سے کہو مجھے اجر مودت چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر مودت چاہیے قربا کے ساتھ۔ مخلوق نے سرکار کے احسانات جتنے بھی تھے ان کو جتنا مد نظر رکھنا چاہیے تھا نہ رکھ سکے۔ اگر سرکار کے احسانات مخلوق کے پیش نظر ہوتے تو ہر بندہ اجر مودت دیتا، نہ دے سکی مخلوق اجر مودت سرکار کو۔ اور جنہوں نے اجر مودت دیا، جتنے بھی بیٹھے ہو، آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا، میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جتنے نے بھی سرکار کو اجر مودت دیا وہ بے مثال بن گئے، وہ با کمال بن گئے، وہ لازوال بن گئے۔ اجر مودت دینے والوں میں سب سے پہلے سرکار کا خوبصورت ترین عاشق ہے جسے زبان زد عام میں سلمان کہتے ہیں۔ خوبصورت اجر مودت کی ادائیگی سرکار کے ساتھ کہ الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ سرکار کے ساتھ ساتھ سرکار کی رضا کے مطابق چلتا رہا۔ کراچی والے پہلا جملہ دینے لگا ہوں، اسی پہ دیکھتا ہوں آپ کا مزاج کیا معیار سماعت رکھتا ہے۔ سرکار نے کئی مرتبہ، دیکھنا میری طرف، سرکار نے کئی مرتبہ سلمان سے فرمایا، سلمان تو ہم سے محبت نہیں مودت رکھتا ہے۔ سلمان بتا اس مودت کا کوئی صلہ چاہیے، کوئی ریگارڈ، کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ، کوئی صلہ چاہیے؟ ہر مرتبہ سلمان ہاتھ مانگتے شکر ادا کر کے کہتے پروردگار نے آپ جیسا اپنا حبیب مجھے دے دیا اور مجھے کیا چاہیے۔ لو جی توجہ رکھیے، میں بسم اللہ کروں۔ کمال معیار سماعت کے مومنین تشریف فرما ہو۔ سلمان کچھ مانگ تو صحیح، عرض کرتا ہے مانگا تو آپ نے تھا، ہم سے مودت۔ کبھی سوال پہ سوال نہیں بنتا، سوال پہ جواب بنتا ہے۔ آقا میں مودت کہ اس معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا جس معیار پہ آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا کردار دیکھیں، کہاں بیٹھتا ہے؟ اس دروازے پر جس دروازے پہ جبرائیل اجازت لینے کھڑا ہوتا ہے، اس دروازے پر بیٹھتا ہے جہاں میرا تیرا محمد کھڑے ہو کر پوچھتا ہے یا اہل بیت نبوہ اجازت ہے ہم اندر آ جائیں؟ میں جناب سلمان کے بارے میں جب سوچتا ہوں، ان کا کمال سوچتا ہوں، یقین جانیے بہت سارے سبق دیے ہمیں اس نے، لیکن سب سے بڑا سبق جو اس نے ہمیں دیا وہ یہ، خبردار میں سلمان منا اہل البیت ہو کے دروازے
پہ بیٹھو، محمد کا دروازہ کراس نہ کرنا۔ سارے سبق میں، سارے درس میں سب سے بڑا درس دروازے پہ بیٹھ کے آنے والوں کو بتا رہے ہیں، میں سلمان عام نہیں، منا اہل البیت کا مشتاق۔ اچھا، اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا جاؤں، مزاج میرے ساتھ مل گئے ہیں۔ منا، یہ بتاؤ، اس نے سرکار سے کہا تھا مجھے منا کہو، مجھے منا کا خطاب دو، مجھے منا کی ڈگری دو، سرکار سے کہا تھا؟ نہیں۔ کریم اسے کہتے ہیں جو عشق کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ جائے بغیر کہے عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، بات اچھے۔ کریم اسے کہتے ہیں سوال نہ کرنے والا عاشق معیار عشق پہ پہنچ جائے بغیر سوال کے عطا کرتے ہیں۔ سرکار سے اس نے نہیں کہا آقا مجھے منا اہل البیت کا خطاب عطا کیجیے، نہیں، یہ کریم کی کریمی تھی۔ کیوں؟ کریم ہے ہی وہ جو رکھتے کسی کا نہیں ہے۔ یہ درس ہے سلمان کا آنے والی نسل کے لیے، آنے والی مخلوق کے لیے۔ محبت کا معیار پیدا کر، سوال نہ کر، تجھے اتنا عطا کریں گے تیری سوچ سے بھی بلند ہوگا۔ معیار محبت کمال پہ نہ، مودت تیری کمال۔ سرکار اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، سلمان تو نے ہم سے کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن ہم تجھے منا بنا رہے، آقا یہ آپ کی کریمی ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں، میرا یہ معیار کہاں۔ دیکھنا میری طرف یار، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں، بات شروع کر کھڑے بات مکمل کرتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، زیادہ میں نہ لے جاؤں، میں بسم اللہ کروں۔ توجہ میں ضرور سرکار آپ نے مجھ پہ اتنا احسان فرمایا، کجا آپ کجا میں نوکر، منا بنا دیا، آقا میرا کمال کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں اپنے دل میں جھانک، تیرے اندر ملاوٹ نہیں۔ بھائی بات پہنچ گئی ہے تو پھر کمال ہو گیا۔ تیرے اندر ملاوٹ نہیں، تو خالص ہے، ملاوٹ کا قطرہ نہیں۔ بڑا عرصہ سوچا، جملہ بڑا کمال ہے، ملاوٹ اور خالص میں کیا معاملہ تھا؟ پتہ چلا سلمان کے دل میں یا محمد رہتا تھا یا علی رہتا تھا، اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ملاوٹ سے پاک، خالص، مخلص کوئی بھی نہیں۔ دیکھو نا، باہر جاؤ، گھی ملتا ہے ایک دیسی، ایک ڈالڈا، ڈالڈا میں ملاوٹ ہے، دیسی خالص ہے۔ ایک قطرہ بھی دیسی میں مل جائے خالص نہیں رہتا۔ بھائی زید شاہ جی، جو خالص ہو اس کو ولایتی کہتے ہیں۔ میں نے اشارہ تھا آپ کی خدمت میں، جو خالص ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، اس کو ولایتی کہتے ہیں۔ بھئی کیا بات ہے، بھئی یہ ولایتی ہے، بھئی یہ گھی ولایتی ہے، یہ گھی خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں۔ بس یہ سمجھ، سلمان نے تجھے مجھے یہ درس دیا، ولایت علی ابن ابی طالب واجب نہیں، اوجب ہے۔ اگر تو نے قائم کرنی ہے، دل میں علی کے سوا کسی کو نہ بٹھا۔ بڑا مشکل سا کام ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اچھا نہیں، میں یہاں بات ایک رو کے عرض کرتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، ذہن تیار ہو گئے۔ شاہ جی، کتب میں لکھا ہے مولا علی دنیا سے انسان جب جاتا ہے مرنے کے بعد ملتے ہیں۔ کتب میں لکھا ہے مولا علی کی مرنے کے بعد زیارت ہوتی ہے، کسی کا کوئی شک نہیں، مولا علی کی مرنے کے بعد زیارت ہوتی ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، 3 مرکب کا مجموعہ ہے انسان، جسم، روح، نفس۔ قرآن سے پوچھتے ہیں جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ میں کیا بات ہے،
جب قرآن سے پوچھتے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، نہ جسم موت کا ذائقہ چکھتا ہے نہ روح چکھتی ہے، نفس چکھتا ہے۔ پتہ چلا علی ملتے ہی اس وقت ہے جب نفس کو موت آ جائے۔ بڑا مت میں جملہ کہہ گیا، جس تک پہنچ گیا وہ بسم اللہ کہہ جب نفس مرتا ہے، یہاں جی کی ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی یہی ہے نا، مرنے کے بعد مولا ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ نفس مرتا ہے۔ بس ذہن میں رکھ، ولایتی بن، خالص بن، ملاوٹ سے پاک ہو۔ جب ملاوٹ سے پاک ہوگا نفس مر جائے گا۔ جب نفس مر جائے گا پھر جب تیرا دل چاہے گا علی تجھے مل جائیں گے۔ مہربانی بھائی، یا علی تجھے مل جائیں گے جب تیرا اندر سے نفس پاک ہو جائے۔ ارے بھائی نفس کیسے پاک کرے؟ ہمارے پاس کون سے ذریعے ہیں نفس کو پاک کرنے کے؟ اللہ نے تیرا نفس پاک کرنے کا پہلا ذریعہ تیرے لیے بنایا نماز۔ نماز بہترین ذریعہ ہے نفس پاک کرنے کا۔ کبھی اور کر، نماز کو روٹین کا حصہ نہ بنا۔ قربت اللہ اکبر الحمد للہ نماز ختم، نہیں، روٹین کا حصہ نہ بنا۔ سمجھ پہلے نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت کرتا کیا ہے؟ تو نیت کرتا ہے قربتاً اللہ۔ حیرت کی بات ہے، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، اللہ کی قربت ہی نہیں ہوتی۔ ہوئے 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 ہوئے، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں اسٹک آ جاتی ہے، اللہ کی قربت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی قربت جب پوچھا گیا کم از کم کیسے ہو، کہا تم مصلی پہ کھڑا ہو اور پوری نماز میں تجھے غیر کا خیال نہ آئے، سمجھ اللہ کی قربت ہو گئی ہے۔ ہم تو جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں یاد آتے ہیں وہ کام بھی کرنا ہے، ادھر بھی جانا ہے، گھر کھانا بھی کھانا، اور پھر افسوس ہے ہم بھول جاتے ہیں ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، 2 پڑھی، 3 پڑھی، 1 پڑھی، 1.5 پڑھی، 4 پڑھی۔ شاہ جی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب توضیح المسائل میں نماز کے حوالے سے میں باب دیکھتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ شاہ جی 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت نماز ہے، کون سا ٹائم لگتا ہے؟ 3، 4، 5 منٹ۔ بندوں کو پیسے دو نا 1000 روپیہ، وہ بھی خیال سے گنتے نہیں بھولتے۔ مظلوم نماز ہے جس میں بندے بھول جاتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی پڑھی تھی، سجدے میں زیادہ کر گیا، کم کر گیا، رکوع میں نے کتنے کر لیے، سجدے میں نے کتنے کر، نہیں، نیت پہ غور کر ہے قربتاً اللہ۔ ہر چیز میں مقصد چھپا ہے نا، بے مقصد تو کوئی چیز نہیں۔ قربتاً، اچھا تو نے نماز کی، پھر تو قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر تو رکوع کرتا ہے، پھر تو سجدے میں جاتا ہے، پھر تو دوسری رکعت، اسی طرح وہ نماز مکمل کرتا ہے۔ نماز کے بعد تو تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بھئی کیا بات ہے، سیدہ کون ہے، معظمہ کائنات، ملکہ عالمین، مخدومہ عالمین، ام ابیہا، دختر رسول، مادر حسنین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہا۔ کیا بات ہے آقا ذاتی، ہم آپ کے مقام کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کی تسبیح اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ پہ مشتمل ہے۔ جب 33، 34 دفعہ یہ پڑھ لیا جائے، اس تسبیح کو کوئی تسبیح نہیں، تسبیح سیدہ کہتے ہیں۔ ہماری نماز نامکمل جب تک سلام نہ پڑھے، محترم سلام نہ پڑھے۔ سلام کا آغاز ہم کرتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسے ہی ہے۔ پھر گھومتے گھومتے کربلا، آزمین، نجف گھوم کے واپس کعبے کی طرف آتے ہیں۔
ہم نہیں ذرا غور کیجئے گا، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ السلام علیکہ یا نبی اللہ یوں پڑھتے ہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ یوں پڑھتے ہو، پڑھتے پڑھتے یوں پڑھتے پڑھتے واپس آتے ہو کعبے کی طرف۔ جب کعبے کی طرف آتے ہو پھر اپنے زمانے کے امام کو سلام کرتے ہو۔ اب آپ نے السلام علیکہ نبی اللہ یوں پڑھا، دیکھنا میری طرف جملہ نہ ضائع جائے۔ میرے محترم مجھے 5 منٹ چاہیے، پھر آپ اپنی باتیں کرتے رہیے گا، بڑے اہم بورڈ پہ لے آئے ہوں میں، بھائی جوان بھائی دیکھیے گا۔ تم نے السلام علیکہ نبی اللہ یوں پڑھا، السلام علیکہ رسول اللہ، السلام علیکہ غریب الغربا، سارے معصوموں کو سلام تم نے یوں کیا، مگر واپس مڑ کے جب کعبے کی طرف آئے تم جھک گئے، تمہاری آنکھیں بند ہو گئی۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، نہ نبی اللہ پہ جھکے، نہ رسول اللہ پہ جھکے، نہ نجف کی طرف رخ کیا جھکے، نہ قاسمین کی طرف رخ کیا جھکے، جو ہی زمانے کے امام پہ آئے جھک گئے، آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ تصرف ہے تیرے زمانے کے امام کا، جہاں تو عبادت کرتا ہے سامنے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے، اس لیے یہ بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑے مجتہدین، بڑے سے بڑے ذاکر، خطیب، سید، فقیر، پیر، جس کے نام پہ جھک جائیں اسے مہدی کہتے ہیں۔ لو جی میں بس اپنی بات کو مکمل کروں، بات طویل نہ ہو جائے، ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں پیغام تمہاری خدمت میں عرض کر پایا۔ اچھا تو کہتے کیا ہو؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ بہت کچھ چھپا ہے لفظ شریک القرآن میں، چھوٹا لفظ نہیں، شریک القرآن۔ صرف ایک جملہ تنی نظر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا؟ بڑی بات ہے حیدری۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ پڑھتے پڑھتے آخری سلام پڑھتا ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ پڑھتا ہے نا؟ تو نے السلام علیکہ یا نبی اللہ کہا الامان الامان۔ تو نے نجف کے والی کی طرف رخ کر کے سلام کیا، تو نے کہا مولا اللہ مان اللہ مان۔ تو نے کربلا کے سردار کی طرف رخ کیا، تو نے قاسمین کے سرداروں کی طرف رخ کیا، تو نے کہا اللہ مان اللہ مان؟ نہیں، جو ہی تو اپنے زمانے کے سردار کی طرف آتا ہے فوراً کہتا ہے الامان، مولا بچا، مولا پناہ دے۔ کن چیزوں سے تو بچنا چاہتا ہے؟ تو ہے زمانے کا امام، ہے سارے محمد، ہے سارے علی، مگر اس وقت ساروں کی دستار تیرے سر پہ ہے، تو ہے مرکز و محور کائنات۔ مولا میں تجھ سے عرض کر رہا ہوں مجھے بچا، اے زمانے کا صاحب مجھے بچا۔ کن چیزوں سے؟ زمانے کے فتنے سے بچا، زمانے کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ آپ نے ابھی نماز پڑھی، میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہو، ابھی نماز پڑھی، ابھی آپ نے مولا کو کہا بچا۔ اسی وقت لاہور والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے لاہور میں کہا ہوگا مولا بچا۔ اسی وقت بلوچستان والے، اسی وقت اسلام آباد والے، اس وقت حیدرآباد والے، اس وقت انگلینڈ والے صبح کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، 5 گھنٹے کا فرق ہے، انہوں نے ادھر کہا ہوگا مولا بچا۔ امریکہ والے امریکہ میں کہہ رہے ہیں مولا بچا، کینیڈا والے کینیڈا میں کہہ رہے ہیں مولا بچا۔ کون ہے صاحب و زمان؟ ایک وقت میں ہر ایک کی پکار وہی سنتا ہے، وہی پہنچتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات سے اختلاف، اس کو کہے پھر شیطان پہ ایمان رکھنا چھوڑ دے، ایک وقت میں شیطان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، رحمان کا رحمان نمائندہ نہیں آ سکتا۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ بات طویل نہ ہو جائے، میں بات مختصر کروں، میں بسم اللہ کروں۔ اللہ کے احسانات ہیں یہ آل محمد۔ سب سے بڑا پہلا اللہ کا احسان تیرا میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ کا دوسرا احسان ہے یا علی، پھر اللہ کا تیسرا احسان ہے پاک حسن ہے۔ 11 تک یہ سارے سردار اللہ کے احسان ہیں۔
خدا کی قسم ہم اس قابل نہیں تھے، ہمیں محمد عطا ہوا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہم بے قدرے ہیں۔ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں تو مصرے بہت کمال، کسی نے قدم اٹھائی، اخیر کر گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ آپ کیا بات ہے؟ جو سرکار ہمیں عطا ہوا ہم نے قدر نہیں کی سرکار کی، ہم نے قدر زبانی کلامی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، خدا کی قسم ہم نے محمد کا احترام ہی نہیں کیا۔ زبانی کلامی کہتے ہیں سرکار کی محبت، سرکار مرحبا، سرکار مرحبا، قدر کیوں نہیں کی؟ میں جملہ دینے لگا ہوں، دعوانی دلیل ہے، یہی تو مقصد ہے۔ بارے پڑھ کے میٹھی میٹھی باتیں سنا کے نعرے لگوا کے جانا میرا مقصد نہیں، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج ہم 1400 سال بعد دنیا کو اعلان کرتے پھر رہے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ احترام جو نہیں کر سکے سرکار کا، ورنہ ہمارا کردار اس معیار پہ ہوتا، غیر دیکھ کے کہتا یہ ہے غلام محمد۔ پنجتن کے غلام ہے۔ شاہ جی معیار اس لیول پہ ہونا چاہیے تھا، غیر دیکھ کے کہتا اگر یہ محمد کے غلام ہیں ان کا محمد کیسا ہوگا؟ ہم نے محبت محمد کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے محبت آل محمد کا حق ادا نہیں کیا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے عیب دیکھ رہے ہیں، ہمارا معیار یہ ایک دوسرے کے عیب، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، وہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آگے، وہ کہاں جاتے ہیں۔ ہم یہ چکر میں پڑ گئے، یہ تو ہمارے چکر ہی نہیں تھے۔ ہمارا چکر یہ تھا کہ سارا دن ہم نے گزارا، شام کو سوچے ہم نے سارا دن سرکار کے لیے کیا کیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو ہمارا مقصد تھا ہم اسے پیچھے ہٹ گئے، ہم اپنی حقیقت سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ جی فلانا بندہ وہ یہ مانتا ہے، وہ فلانا بندہ فلاں بندے کو سنتا ہے، فلانا بندہ یوں نماز پڑھتا ہے، فلانا بندہ یہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں۔ اصل ٹاپک یہ تھا میں کیا کرتا ہوں، میرا معیار کیا ہے۔ خدا کی قسم تیرے میرے سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جانا۔ ہم جن چکروں میں پڑ گئے ہیں نا، ہم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ مومن بن کے ہمیں روئے زمین پر رہنا تھا۔ اگر کسی مومن کو اللہ نے دیا ہے، ہمارا مقصد جلنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے پاس پیسے کہاں سے ہے؟ دعا کرتے اللہ علی والے کو تو نے ان کو اتنا دیا ہے اور دے۔ جل جل کے ہم اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، ہم کہیں اور چلے گئے، ہم کھو گئے ہیں۔ خدا کی قسم ہم کھو گئے ہیں۔ وہ پڑھ رہے تو میں سنوں گا، وہ پڑھ رہے تو میں نہیں سنوں گا، وہ میرے معیار کا ہے، وہ میرے معیار کا نہیں، وہ مومن اچھا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مومن میرے مطابق نہیں تو وہ ٹھیک نہیں۔ یہ تیرے میرے ٹاپک نہیں، جن کو تو ٹھیک نہیں سمجھتا ہو سکتا امام کی نظر میں وہی ٹھیک ہو۔ اور جس طرح اس وقت قوم ٹوٹ چکی ہے، ایک جملہ تمہاری نظر کرتا ہوں اور میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ غدیر عید اکبر کا دن گزار بیٹھے ہو، زیادہ ٹائم نہیں گزرا، ایک عمل سن لو اور پھر نتیجہ سن لو تو جملے مسائل پر اجازت، اتنا ٹچ کافی ہے۔ تھوڑے سے ذہن بیدار ہو جائے، پھر حکم کرو گے تو پھر آ جاؤ گا، مگر ذہن بیدار ہونے چاہیے۔ حدیث حکم ہے ہر مومن دوسرے مومن کا خیر شاہ جی ہاتھ تھامے، دائیں ہاتھ میں رکھے۔ ہر مومن ہاتھ رکھ کے کہے پروردگار عید اکبر ہے، پروردگار سب سے بڑی عید ہے، پروردگار یہ میرا مومن بھائی میرے ساتھ کھڑا ہے، پروردگار میں اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنت کا مستحق ہو جاؤں، اور یہ میرا مومن اپنے اچھے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے جنت نہ جا سکتا ہو۔ عید کے دن حکم ہے، غدیر کے دن حکم ہے، پروردگار میں تیری جنت نہیں جاؤں گا جب تک کمزور مومن میرے ساتھ نہ جائے۔ یہاں تو ہے سب کو ساتھ لے کے چلو، ہم کہتے ہیں وہ میرے مطابق نہیں،
ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. سب کو ساتھ لے کے چلو. کمزور مومن، کمزور عقیدہ، کمزور، تمہارا یہ کام نہیں. اگر تم اتنے بڑے عقیدے والے ہو نا، پھر اس کا بہترین حل ہے تم 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام پڑھو. علم عباس کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگو، مولا تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. فلاں مومن کمزور ہے، میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، اس کو مضبوط کر دے. اس معیار کی ضرورت ہے، اس معیار کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم اس معیار میں نہیں آئے. بس میں اب آپ کی خدمت میں نچوڑ پیش کروں. پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے اپنے احسانات ہمارے کھاتے میں ڈالے، ہمارے حصے میں ڈالے. ہمیں اس قابل بنانے کے لیے وہ کریم عطا کیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. کراچی ہے نا، جملوں کے قدردان ہو. کتنے کریم، ابن کریم، ابن کریم، کتنے بڑے کریم ہیں. اور جیسے کو جو معاف کر دیں اسے حسین کہتے ہیں. یہ کوئی چھوٹے کریم نہیں. اللہ اکبر. جو کسی کے قابل نہ ہو اس کو اپنے قابل بنا لے اسے کریم کہتے ہیں. جو کسی کے قابل زیادہ سے نہ ہو. دیکھو ہم جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، اپنے اپنے باپ بیٹا دوست بھائی چاچے مامے نانے، یہ صرف سانسوں کی ڈوری تک ہے. سانسوں کی ڈوری ختم، انہوں نے میت کہہ کے دفنا دیں. میت اٹھاؤ، میت کو کفن پہناؤ، میت کو قبر میں لٹاؤ، میت کر کے ہمیں دفنا دینا. انہوں نے رشتہ ہی توڑ دینا ہے، کیونکہ انہوں نے جنازہ پڑھتے وقت کہنا ہے حاضر میت. نام لے کے کوئی جنازہ نہیں پڑھتا، حاضر میت کہہ کے دفنا دینا. تعلق ختم، سب تعلق ختم. ہم نہیں کر بیٹھے، بڑوں بڑوں کو ہم نے دفنایا، تعلق ختم نہیں کر بیٹھے. کہاں چاچا، کہاں ماما، کہاں نانا، کہاں دادا، کہاں بھائی، کہاں فلاں، کہاں وہ، تعلق ختم کر بیٹھے ہیں. یہ تعلق عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے ہیں. حق کے مودت کی ادائیگی کر، سارے تعلق توڑ دے. تیرا زمانے کا امام تو ان سے تعلق نہ توڑے، اور وہ توڑے گا بھی نہیں. اگر تو ویسا بن گیا جیسا تیرا زمانے کا حسین تجھے دیکھنا چاہتا ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر تو چل پھر رہا ہوا وہ آ گیا تجھے کعبے بلا لے گا. اور اگر تو دنیا سے چلا گیا پریشان نہ ہو، تیری قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کر. بس اتنا ہی میں نے عرضی کرنی تھی. شکر ادا کر پروردگار، اٹھ بیٹھ شکر ادا کر. پروردگار تیرا شکر ہے، زبانی شکر نہیں، عملی شکر ادا کر. عملی شکر کیا ہے؟ کراچی والوں اگر سنبھال سکو تو دے جاؤ، اگر خصوصاً جوانوں سے میرا میسیج ہے. عملی شکر یہ ہے اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، آنکھیں، شکر ادا کر. اس لیے تیری آنکھیں عام آنکھوں جیسی نہیں ہیں. شکر ادا کر. جن آنکھوں سے تو علم عباس دیکھتا ہے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ. یہ شکر کا ایک طریقہ ہے. جن آنکھوں سے تو کربلا کی مٹی کی زیارت کرتا ہے، جن آنکھوں سے تو کربلا کی زری کو سلام کرتا ہے، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ. یہ تیرا شکر ہے. جس زبان سے تو علی علی کرتا ہے اس زبان سے کسی کا گلہ نہ کر. یہ تیرا شکر ہے. کسی کی غیبت نہ کر. یہ تیرا شکر ہے. زبانی کا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. کیسا اللہ کا شکر؟ کردار سے ظاہر کر، کردار سے ثابت کر. شکر کہتے کسے ہیں؟ یہ تیرا شکر ہے. جس پیٹ میں تو سبیل حسین کا پانی ڈالتا ہے، جس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ ڈالتا ہے، عہد کر شکر کروں گا اس میں حرام کا قطرہ نہیں ہوگا. یہ معیار شکر ہے، یہ معیار شکر ہے. کسی کو سمجھ آ جائے تو بس اللہ ہمیں صحیح معنی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں اس قابل بنائے کہ واقعی ہم شاکرین میں شمار ہو جائیں. واقعی لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں یہ علی والے ہیں. ہمارا کردار بیان ایسا ہو. سب سے پہلا کام یونٹی ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے. کیوں؟ غدیر توڑتی نہیں جوڑتی ہے. جڑ جاؤ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پسے پش ڈالو. کوئی اگر اس قابل نہیں ہے جیسا تو سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں، مولا کرم کریں گے، ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو ٹھیک کر، اپنا کردار بہترین کر.
یہاں تو ہم ایک دوسرے کو دھکے دیتے، ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے تھا، ہمارا کردار اس لیول پہ ہوتا، غیر دیکھ کے کہتے اگر یہ علی والے ہیں تو ہم بھی علی والے بنتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا کردار آج یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم بڑے دور چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا نہیں، ابھی سردار کا ظہور نہیں ہوا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ محبت سے ایک دوسرے سے پیش آؤ، مومنوں کو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلو۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے استقبال کے قابل بنائے۔ پروردگار ہم سب کو کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا زبان تک نہیں حلق سے نیچے اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ولایت علی زبان تک نہیں کردار سے ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کریم فرمائے ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار ہمیں زمانے کے حسین کا حر بنائے۔ ایک دعا ہے لاہور والوں نے تمہارے لیے بھیجی ہے، دعائیں پڑھتے ہو، حدیث کیسا پڑھتے ہو، دعائیں کمیل پڑھتے ہو، بہت بہترین دعائیں ہیں، مگر پوری مفاتیح الجنان میں بڑی اہم دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد شاباش شاباش، کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، فرمان ہے تیرے معصوم کا، غیبت میں جو اس طرح درود پڑے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرمایا اجل فرجہم ساتھ پڑے گا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے۔ اس لیے پورا درود پڑھو نا ذرا مل کے درود۔ تیرے چھٹے امام بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ کہیں بھی دفن ہوا سارے حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے، میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ کفن جھاڑ کے، اب میں اگلی بات جو میں نے خطبہ رجب میں پڑھی ہے وہ سن، بندہ کفن جھاڑ کے کہے گا مولا آپ میری قبر پہ، امام فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو عزاداری میرے انتظار میں کرتا تھا، تو ماتم میرے انتظار میں کرتا تھا، تو جلوس میں چلتا تھا مجھے ڈھونڈتا تھا، تو لنگر کھانا سامنے رکھا ہوتا تھا پہلے پڑھتا تھا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، میرا تو اتنا انتظار کرتا تھا، تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے ہی کسی کا نہیں، اٹھ۔ سرکار اس کو شامل فرمائیں گے اس لشکر میں جو لشکر خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوگا۔ بس بس اللہ اکبر، ہم جتنا رو لیں، جتنے غم منا لیں، جتنے ماتم کر لیں، جتنی عزاداریاں کر لیں، کراچی والوں خدا کی قسم روئے زمین کا سب سے بڑا عزادار مہدی ہے، جس کے گھر کا اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا، ظالموں نے جس کی منصورات کو درباروں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، گلیوں میں پھر شہزادی کون ہے؟ شام کی ملکہ شریکۃ الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا۔ میں پاک بی بی کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جناب جعفر طیار علیہ السلام شام جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اجازت کے لیے حاضر ہوئے، سرکار ہمیں اجازت ہے ہم نے شام جانا ہے، سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، وہیں کھڑے کھڑے پوچھتے ہیں ہم شام جا رہے ہیں، کسی کو شام سے کچھ چاہیے، کسی کو ضرورت ہے؟ سارے خاموش ہو گئے، رسول سے پوچھنے کے بعد یا علی کے پاس پہنچے، جناب جعفر طیار آواز دے کے کہتے یا علی آپ کو کچھ شام سے چاہیے ہو؟ نہیں، دیکھا علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو ہے، گریہ فرما رہی علی، دیکھا بھائی علی رو رہے ہیں، سیدھا حسنین کی اماں کے پاس، آپ کو کچھ چاہیے ہم شام جا رہے ہیں؟ شہزادی کونین میں ادب سے پڑھنے کا حامی ہوں، میں عباس علمدار کا مرید ہوں، میرے آقا نے اپنی پوری زندگی آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پکارا، ادب کا یہ معیار ہے، آقا زادی
آقا زادی، آقا زادی، آقا زادی۔ پھر جب میں دیکھتا ہوں اپنے گھر، میری ماں، میرا باپ، مجھے میری ماں کے نام کا بھی پتہ ہے، میرے باپ کے نام کا بھی پتہ ہے۔ میں ماں کو کہتا ہوں امی جان، ماں جی، باپ کو کہتا ہوں بابا جان۔ سوچتا ہوں میرے اپنوں کا اتنا ادب ہے، محمد کی بیٹیوں کا بھی تو ادب ہونا چاہیے نا۔ ہائے ہائے، آقا ذاتیوں کا بھی تو کوئی ادب ہونا چاہیے نا۔ اور جب میں نے ایک روایت پڑھی مقاتل کتابوں میں حیران رہ گیا۔ کراچی والوں لکھا ہے، سید سجاد سے پوچھا گیا، آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ تر امام رو کے فرماتے ہیں دربار لعین میں، جب لعین نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے، ہمیں بڑا ارمان ہوا تھا، غیرت مند ہے نا، ہمیں بڑا درد ہوا تھا، بڑا ارمان ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ سید کائنات آپ کو کچھ چاہیے ہو، ہم شام جا رہے ہیں، شہزادی کونین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ معظمہ فرماتی ہیں نہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ دوسرا جملہ محمد کی بیٹی فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جن کا شام سے تعلق ہے۔ ماں کی اوٹ میں بیٹھی تھی چھوٹی سی شہزادی، علی کی بیٹی، شریکت الحسین، اور محمد کی ماں جناب عبداللہ کا حرم، غازی عباس کی آقا زادی اوٹ میں بیٹھی تھی۔ آواز دے کے کہتی ہیں، آپ ان سب سے پوچھتے ہیں شام سے کچھ لانا ہے، ان کا شام سے کیا تعلق ہے؟ مجھ سے پوچھیں، مجھے شام سے کچھ چاہیے ہے۔ جلدی جلدی معصومہ کو اپنے پاس بلایا، جناب جعفر زیار نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، بیٹی مجھے بتائیں کیا چاہیے؟ آواز دے کے کہتی ہے، چچا جان سب سے پہلے ہمیں شام سے باہر ایک جاگیر چاہیے۔ بیٹا آپ کو جتنی جاگیر چاہیے، بڑی زمینیں ہیں، آپ حکم فرمایا بھی ہم آپ کے نام کر دیتے ہیں۔ آواز دے کے کہتی ہے، نہیں ہو سکتے ہے کبھی غریبوں کو شام کا سفر کرنا پڑ جائے، کوئی اپنی جاگیر تو ہو۔ سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوسرا کیا چاہیے؟ دوسرا آواز دے کے بی بی کہتی ہے، ایک کنیز چاہیے۔ کنیز بھرا ہے مدینہ، آپ حکم فرمائیں، کنیزیں بہت ہو جائیں گی۔ فرماتی ہے نہیں، شام کے ملک سے کنیز چاہیے۔ کنیز کا معیار یہ ہو جو شام کی گلیوں سے واقف ہو، جو شام کے چوکوں سے واقف ہو، جو شام کے راستوں سے واقف ہو، ایسی کنیز چاہیے۔ پہنچے جناب جعفر تیار، شام پہنچے، ایک تاجر کے ہاں قیام ہے۔ تاجر کو رات ہوئی، تاجر کو آواز دے کے کہتے ہیں، تاجر ایک میری بیٹی کی فرمائش ہے، جاگیر لینی ہے۔ آواز دے کے کہتا ہے، تاجر آقا کل ایک جاگیر فروخت ہو رہی ہے، ہم ادھر چل کے لے لیتے ہیں۔ صبح صبح اٹھے، جناب جعفر تیار اس تاجر کو لے کے چلے، شام کے باہر جاگیر ہے، بری لگ رہی ہے۔ سرکار جعفر تیار کے کانوں میں آواز پڑی، ایک آواز دے کے کہتے ہیں، اس جاگیر کی قیمت 2000 دینار، تیسرا کہتے ہیں 5000 دینار، چوتھا کہتے ہیں 7000 دینار۔ دور سے آتے ہوئے جناب جعفر تیار نے کہا 60000 دینار۔ جاگیر لے کے شہزادی کے نام کر دی۔ تاجر آہستہ آہستہ آواز دے کے پوچھتا ہے، آقا اتنی مہنگی تو نہیں لینی تھی، اتنی تو جاگیر اتنی مہنگی اوپر نہیں جانی تھی۔ بولی، سرکار فرماتے ہیں، تاجر تو نہیں جانتا، جس بہن کے لیے میں نے جاگیر دی ہے نا 60000 دینار کی، اس کے بھائی نے مقتل بھی 60000 دینار کا خریدنا ہے۔ یہ دونوں مقصد کے بھائیوال ہیں ان کا۔ اللہ اکبر۔ جب شام ہوئی، بس ایک جملہ اور عزادارو، جب رات ہوئی نا، آواز دے کے کہتے ہیں، تاجر اکیلے میں نے تجھ سے بات کرنی ہے۔ تاجر آواز دے کے کہتے ہیں، جی آقا بتائیے۔ آواز دے کے کہتے ہیں، مجھے ایک کنیز چاہیے۔ سرکار نے جب بتایا نا کنیز کیسی چاہیے، تاجر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، آقا میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، آقا وہی جو فرمایا گیا وہی کام کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ آقا پتہ نہیں، چھوٹی سی ہے، سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، جو ہی صبح ہوتی ہے دوپٹہ لے کے چلی جاتی ہے، کبھی کسی گلی کے نکڑ پہ کھڑی ہو کے روتی ہے، کبھی کسی چوک کے نکڑ پہ کھڑی ہو کے روتی ہے، کبھی بازاروں میں روتی پھرتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں روتی کیوں ہے؟ آواز دے کے بچی کہتی ہے، پتہ نہیں، لگتا ہے کسی نے آنا ہے، میں نے یہ بازار دکھانے ہیں، میں نے یہ چوک دکھانے ہیں۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت ملونہ سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔